وأصحابہ وبارک وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مولوی اور صوفی میں فرق ہو۔ گر بے استدلال کار این بودے، فخر رازی رازدار دی بودے۔ اگر استدلال کام دین میں ہے تو فخر الدین رازی یہ دین رکھتے ہیں۔ بعض وہ حضرات ہیں جو صرف تصوف میں مشہور ہیں اور ان سے فیوض باطنی جاری ہوئے۔ کل ہم نے آپ کو سنایا تھا کچھ پاک ہستیاں ایسی ہیں جو ظاہری علم کے بھی وارث ہیں، باطنی کے بھی وارث ہیں، دونوں کے، جس میں حضرت مولانا جامی صاحب اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی صاحب۔ ان پاک یہ صرف مثال کے طور پر انہوں نے دو بتائے ہیں، یہ مت سمجھا کہ پوری دنیا میں صرف یہ دو ہی ہستی ہیں، نہ، صرف سمجھانے کے لیے، اس طرح کے کئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اچھا، کچھ پھر ایسے ہیں جو صرف ظاہری علوم میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہوا ہے، جس طرح مولا علی قاری صاحب ہے، امام فخر الدین رازی صاحب، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، کچھ پھر ایسی پاک ہستی ہیں جو صرف تصوف میں مشہور ہوئے اور ان سے فیوض باطنی جاری ہوئے، جیسے حضرت امام العارفین حضرت محی الدین ابن عربی۔ یہ بھی وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے، یار ان بابے کو کہہ دے مہربانی، باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، گیٹ کے بارے میں کر سکتا ہے، بار سمجھایا بھی ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے تصوف میں بہت مشہور ہیں آپ، بلکہ اتنا اگر میں آپ کو کہوں کہ حضور غوث پاک کے بعد اگر کسی پاک ہستی کو تصوف میں ہمارے اسلاف ٹاپ آف دی لسٹ مانتے ہیں تو حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ ہم کو شریعت طریقہ دونوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ جو پوائنٹ لینے والے ہیں وہ یہ ہیں، اور جس طرح آج کل عوام کو میں تو یہی کہوں گا گمراہی کیا جا رہا ہے، شریعت اور طریقت والے ایسے ایسے پیر پیدا ہو گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھا کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کسی بزرگان دین کے دور تک بھی سوچ آپ کی نہیں جانی چاہیے، نہ ہی مالک وہ لمحے لے آئے، سانس لے آئے کہ ان پاک ہستیوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وساخ یا بہتر بنائے، نہ۔ جو اسلاف کے وراثت رکھنے والے آج ہی پاک ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے در کے جو کتے ہیں، جہاں کتے وہ پیشاب کرتے ہیں، اس پیشاب کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، جو اللہ رب العزت اس کے محبوب کے خالصتاً اولیاء کاملین ہیں، جنہوں نے شریعت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بدراہ کر دیا ہوا ہے، نماز کی پرواہ نہیں، داڑھی مبارک کی پرواہ نہیں، اذانیں آ رہی ہیں تو اپنی مریدوں میں مست بیٹھے ہیں۔ ہمارے جملے اس طرح کے پیروں کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے سے بھی پیر میں یقین مانے ایسے ایسے پیروں کی خود باتیں سنی ہوئی ہیں، خود، جس کی وجہ سے مجھے وہ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ پھر پارا وہی اس پر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے نیتی ہے وہ تو ادا کرنے دو، پتہ نہیں کون سی نیتی ہوئی ہے ہم نے، جو ہم نے نیتی ہے وہ تو ادا کرنے دو، اذانیں آ رہی ہیں، بیٹھے ہیں گپ شپ یہ وغیرہ، تو پتہ نہیں انہوں نے کون سی نیتی ہوئی ہے، شاید انہوں نے صحابہ علیہ رضوان سے زیادہ انہوں نے نیتی ہوئی ہوں گی۔ یہ سب اپنے آپ کو صرف نمازوں سے، ظاہری شریعت سے باز رکھنے کے لیے اس طرح کا۔ پھر ان کا ایک مرید بیٹھا تھا ایک دن، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا قاری صاحب وہ بھی تو پیر صاحبان تھے، علماء تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت پاک کا فتویٰ دیا تھا۔ بات وہی جہالت کیا جاتی ہے، کل بھی بلکہ یہی العارفین رسالہ آتے ہیں، سر العارفین رسالہ، ہم نے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فراست سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ حضور سلطان بہو سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو شعر ہے نا، 18,000 عالم ہا اگے نہ حسین دے مردہ کیوں، لفظ عالم لکھو نا جناب تے عالم بالکل سیم ہے، ایک جیسا لکھا جاتا ہے، صرف زبر زیر کا فرق ہوتا ہے۔ عالم کے نیچے زیر پڑھو گے تو پھر عالم محسوس ہوگا،
زبر پڑھو گے تو پھر عالم جہان بن جائے گا۔ حضور نے عالم فرمایا ہے تو ان پڑھ جہلاں نے عالم سمجھ رکھا ہے۔ آپ کی کتابیں مزید پڑھیں نا، شمس العارفین، امیر الکونین، شمس الہدا، جتنے حضور سلطان بوسے، وہاں پھر وضاحت آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ مراد عالم نہیں تھا، عالم تھا۔ عالم کون؟ جس طرح ہم آپ کو کبھی کبھی یہ حدیث پاکوں کے حوالے دیتے ہیں، تفسیر عزیزی کے مطابق 8,000 عالم ہے، یعنی 8,000 جہان ہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 80,000۔ 4 روایتیں ہیں جناب۔ حضور صاحب نے تو اسی عالم یعنی کہ یہ جو جہان ہے ان کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، لوگ انہیں عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو وہی بات چل پڑی کہ لوگ کہتے ہیں جناب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو نیتی ہے اس کو ادا کرنے میں۔ یہ سب اور سب جہالت اور شیطانی وسوسے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارا غریب کا جملہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، کوئی کسی کا مرشد جتنا بھی قابل ہو نا جناب، تو میرے حضور غوث پاک سے زیادہ قابل نہیں ہے۔ کوئی شیخ کامل جتنا ہی کیوں نہ قابل ہو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے قابل نہیں ہے۔ اگر ان پاک ہستیوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں تو پھر تو اس کا کہو کہ تیرا دعویٰ سچا ہے۔ اگر ان پاک ہستیوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رئی برابر بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ مخالفت کرنے والے کو گمراہ، بددین، کافر کہا، تو پھر تمہارا جیسا پیر جتنا بڑا بھی ہو میرے لیے کچھ نہیں۔ بس یہ دونوں چیزیں زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک پہیا بھی نہ ہو تو گاڑی بیکار ہے۔ نہ عالم کے بغیر بابا دین مکمل ہے، نہ صوفی کے بغیر۔ یہ جملہ بھی ہمیشہ یاد میں رکھا کریں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ بے شمار علوم کے وارث ہیں، گنتی میں نہیں ہے، لیکن جن سے یہ دنیا کا معاملہ چلنا ہے نا، وہ 2 ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ٹھیک ہے جناب؟ آپ کی وصال پاک کے بعد ظاہری علوم کے وارث اولیاء ہوئے ہیں، بلکہ علماء ہیں، باطنی علوم کے وارث اولیاء۔ نہ ان کے بغیر دین مکمل ہے، نہ ان کے بغیر دین مکمل ہے۔ وہ پاک ہستیاں بھی دین کا کام کر رہی ہیں، یہ پاک ہستیاں بھی دین کا کام کر رہی ہیں۔ ہم عالم دین کے بھی محتاج اور شیخ طریقت کے بھی محتاج۔ جس طرح سینکل بغیر 2 پہیوں کے نہیں چل سکتی، ہم بھی اس طرح ہی ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ اور حضور غوث پاک میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شریعت کے امام اعظم ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ طریقت کے امام اعظم ہیں۔ 4 چیزیں جو میں نے کل آپ کو عرض کی تھی نا، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اس میں جو پہلا نمبر آتا ہے وہ شریعت کا آتا ہے، دوسرا نمبر طریقت کا آتا ہے۔ اس فرق کی کیا ضرورت؟ جب امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور سارے فقہا جتنے بزرگان دین کی آپ ہسٹری میں پڑھیں، یہ کبھی آپ کو جدا نہیں بتائیں گے، عالم اور اولیاء کبھی نہیں جدا بتائیں گے۔ تو دونوں ہی آنکھوں کا حاجت مند ہے۔ وہ بولا اچھا یہ بتا دیجئے کہ ان میں دہنی آنکھ کون ہے اور بہنی کون ہے؟ چلو حضور آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ شریعت کے امام ہیں، یہ طریقت کے، اچھا یہ بتا دو کہ ان میں سے دائیں آنکھ کون ہے آنکھ اور بائیں آنکھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اور اس سلسلے میں سارے دہنی ہی ہیں اور بہنی کوئی بھی نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں ساری کی ساری سجی آنکھیں ہیں، بائیں والی آنکھ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اتنی اہمیت آپ نے صاف زیر اس کے بغیر آپ جس راویے میں، زاویے میں، جس روح سے دیکھیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا یقیناً جواب ہے۔ فضیلت ایک محکمے کے حکام میں نہیں دیکھی جاتی، وائسرائے یا کمانڈر ان چیف یا کپتان پولیس یا سول سرجن میں اعلیٰ ادنا کیسا ہی سارے اپنے اپنے محکمے میں چوٹی کے حکام ہیں، جس میں حالانکہ یہ محکمے علیحدہ ہے نا جناب، پریزیڈنٹ کا علیحدہ محکمہ ہے، پرائم منسٹر کا علیحدہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا علیحدہ ہے، چیف جسٹس کا علیحدہ ہے۔ یہ بھی ہم نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا، پاکستان کیا ملک میں یہ 4 عہدے عرف اعلیٰ ہوتے ہیں، ان سے باقی تھا جتنے بھی ہیں نیچے عہدے، لیکن ہر ایک کی حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟
اور ہر ایک کو دوسرے سے تعلق ہے۔ کپتان صاحب سول سرجن سے علاج کراتے ہیں، جتنا بڑا نام اور کپتان ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے صاحب، اور سول سرجن کپتان سے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہو وہ آپ جائیں نہ جناب تو وہ ٹی وی کھول کے اور کوئی چیز اپنا چینل دیکھے نہ دیکھے، کرکٹ اگر ہو تو وہ کرکٹ کو ضرور لگا کے ہاں ٹھیک ہے جناب۔ چوری کی تحقیقات اس طرح علماء صوفیاء سے بیعت ہوتے ہیں، علماء صوفیاء سے بیعت ہوتے ہیں، اور صوفیاء علماء کے شاگرد بے شمار۔ آپ مثال کے طور پر بابا فرید پاک ہیں، حضور داتا صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صوفیاء جماعت ہے نا جناب، اور بڑے بڑے عالم دین ان پاک ہستیوں کے مرید ہوئے نا جناب، تو پھر یہی صوفیاء ہی نے علماء سے علم حاصل کیا نا جناب۔ داتا صاحب کے استاد صاحبان پڑھے، بابا فرید پاک کے استاد صاحبان پڑھے، حضرت بہاوالہ زکریا ملتانی صاحب سے پڑھے، یہ جتنے تصوف کے پاک ہستیاں گزری ہیں یہ تو پاکستان میں ہم آپ کو مثالیں دیتے رہتے ہیں نا، باقی یمن میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، دمشق میں، ترکی میں کتنے تصوف کے امام گزرے ہوئے ہیں جن کا آپ کا نام بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ صوفیاء نے بھی تو علماء زہری سے علم حاصل کیا نا جناب، پھر بات وہی آ گئی نا جناب، نہ علماء سے صوفیاء جدا ہیں نہ صوفیاء سے علماء جدا ہیں، علماء صوفیاء کے مرید ہوتے ہیں تو صوفی علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، بات پھر ایک آ جاتی ہے۔ ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہ اس بحث میں پڑھیں؟ خیال رہے کہ صوفیاء اور اولیاء علماء حق تا قیامت اسلام کی حقانیت اور مذہب اہل سنت کے برا حق ہونے کی زندہ جاوید دلیلیں ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ یہ حضرات درخت اسلام کے پھل پھول ہیں۔ اس درخت میں پھل پھول ہوتے ہیں جس کی جڑ زندہ ہو، جس کی جڑ ختم ہو نا، جتنا قیمتی درخت ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل میں صدہا اولیاء اور علماء حق ہوئے ہیں، مگر جب سے ان کا دین منسوخ ہوا تب سے ان میں کوئی ولی نہیں ہے، کیونکہ جڑ کٹی گئی۔ جڑ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی، وہ کلمہ شریف کی ہے نا، چونکہ حضور علیہ السلام کا دین تا قیامت ہے، لہذا قیامت تک یہ جماعتیں رہیں گی۔ نیز اسلام کے 73 فرقوں میں سوائے مذہب اہل سنت کے اولیاء صوفیاء کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا کریں۔ اہل سنت جو ہے نا، بھی لوگ آپ کو گمراہ کریں، ایک بدبخت بیٹھے ہے گمراہ کرنے کی کوشش میں پنڈی جہلم میں، تو وہ ہمارے اماموں کو، بزرگان دین کو ایسے پڑھتا ہے جس طرح کہ اس پر خدا کی لہر ہو۔ تو جناب اہل سنت ہم چارے جو اماموں ہیں نا، چارے امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چارے کے چارے اہل سنت کہلواتے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھا کریں۔ دوسرا یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ چارے کے چارے برحق ہیں، جس طرح ہم اہل سنت حنفی کہلواتے ہیں نا جناب، امام اعظم کے پیروکار، اس طرح وہ جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں وہ اہل سنت حنبلی کہلواتے ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں وہ اہل سنت شافعی کہلواتے ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں وہ اہل سنت مالکی کہلواتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ ہمارے اسلاف کے پیچھے کتوں کی طرح پڑ گئے، کتوں کی طرح۔ یہ چار امام برحق ہیں، اور انہی پاک ہستیوں کے تقلید میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں علماء اور اولیاء گزرے ہیں۔ صرف مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اب حضور غوث پاک پوری دنیا میں ایک ہی نام ہے نا، غوث پاک، پیران پیر ایک ہی ہے نا جناب، تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد، یعنی اس طرح ہر امام کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بزرگان دین گزرے ہوئے جو ان کے مقلد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے اسلاف کا حکم کیا ہے کہ چارے کے چارے امام کیا ہیں؟ برحق ہیں، جو کسی ایک امام کے نقش قدم پر چل رہا ہے وہ جنتی ہے، وہ کوئی اس میں رکاوٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اصل اصول میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اس کا تعلق ہے باقی مذہب سوکھی ہوئی شاخیں ہیں جو چولہے میں جلانے کے قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں وغیرہ جتنے بھی۔ اچھا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور فرماتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اس جماعت میں رہو جس میں یہ سچے لوگ ہوں، علماء حقانی، اولیاء صوفیاء ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر مکمل کرنے والا ناچیز
احمد یار خانئی قادری رحمۃ اللہ تعالی، محتمم درسہ غوثیہ، نعیمیہ، گجرات، پاکستان۔ جب آپ نے اس کا اینڈ کیا تھا پہلی جلد کا 27 ذی القعدہ الحرام، ذی القعدہ شریف تھی اور 1363 ہجری تھی، یوں سمجھیں 63 اپنا 37 سال وہ ہو گئے تو اب ہے 44، ٹھیک ہے نا جناب؟ یہ 74 سال پہلے یہ جلد مبارک لکھی گئی تھی، اور یوم چہار شنبہ آج کا دن، یعنی آج بدھ ہے تو آج کے دن نہیں، وہ دن بدھ کا، تو الحمدللہ ہم بھی ایسا ایسا چلتے رہے تو یہ الحمدللہ سال 2 سال 2.5 سال سے تو اوپر چلی گئی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تفسیر صوفیانہ ہو یا عالمانہ ہو، اس کے فوائد ہوں یا شان نزول ہو یا اس کی تفسیر ہو، بس یہ ہے کہ میرے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی یہ خلوص اخلاص اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج بھی ماشاءاللہ 15 ربیع الاول شریف ہے اور 1444 ہجری، تاریخ آج بھی 12 ہے۔ 12 پر گفتگو کریں تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک بن جائے گا علم نجوم کے معاملے میں، کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی ماشاءاللہ لگے تو اسی اکتوبر کے مہینے میں لگے، ٹھیک ہے جناب؟ یہ ایک ان بدبختوں کو کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو پابندی لگائی ہوئی ہے نا بدھ اور منگل کے گوشت کی، یہ اٹھاؤ علم نجوم کے مطابق، تو پاکستان میں یہ جو آفات آتے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ دہشت گردیاں ہیں اور پاکستان کی معاشی حالت جو نہیں سنبھل رہی، یہ علم نجوم والوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو یہ پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب اوپر بیٹھتے ہیں فرعون، حالانکہ 2 دن چھٹی کرنی ہے نا جناب، وہ یہی اصل یعنی اہل نجوم یہی کہتے ہیں کہ 2 دن تم نے چھٹی ہی دینی ہے نا، منگل بدھ کی تو تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، منگل بدھ کی بجائے تم 2 دن اور رکھ لو، اتوار پیر رکھ لو یا ہفتہ اتوار رکھ لو، 2 دن یہ اوائڈ ہی کرانا ہے نا جناب۔ ان دونوں کو چھوڑیں کہ پاکستان کا جو ستارہ بنتا تھا وہ منگل کے دن کا بنتا تھا، اور لطف کی بات یہ ہے جتنے بھی مارشل لگے ہیں وہ شرف تک آپ ہسٹری پڑھیں سارے منگل کے دن لگے، صدر ایوب کا بھی منگل کے دن ہے، اس سے پیچھے جو صدر وہ کون تھا مارشل سول لگایا تھا وہ بھی منگل کے دن لگا تھا، جنرل ضیاء کا بھی منگل کے دن لگا تھا، مشرف کا بھی منگل کے دن لگا تھا، بھٹو نے جو سول مارشل لگایا تھا وہ بھی منگل کے دن لگا تھا، یہ اکتوبر کے مہینے بار کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بس علوم کی اور عمل کی دنیا سے مالا مال فرمائے، آمین۔